نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. بسم الله. جی میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے ہم کو قرآن جیسی عظیم کتاب سے جوڑے رکھا جو کہ منزل من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو قرآن کا علم دیا، قرآن جیسی کتاب کا علم حاصل کرنے کی ہمیں پوری توفیق بخشی ہے، الحمدللہ۔ بعد ادھر سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، خصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پھیلا۔ پڑھتی ہوں میں درود، آپ بھی پڑھیے درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ میں سورۃ یونس کی آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت کی تھی۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو ہر بات کو پورے طور پر بیان کرنے والی ہے، یعنی کھلم کھلا کتاب کی یہ آیتیں ہیں، ہر بات کو تحقیق کے ساتھ وضاحت کے ساتھ کلیئر کر دینے والی کتاب۔ اللہ رب العزت نے یہ ٹائٹل دیا ہے قرآن کو کہ قرآن کتاب المبین ہے، یعنی کھلم کھلا بیان کر دینے والی، کوئی شک اور شبہ کے بغیر بیان کر دینے والی کتاب ہے۔ پھر اس کی بعد کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مبین یعنی قرآن کریم کو عربی زبان میں اس لیے نازل فرمایا کہ اس کے مخاطبین اول، سب سے پہلے جس پر قرآن نازل ہوا، یہ شاید لاسٹ کلاس میں کسی نے سوال کیا تھا، ان کے سوال کا جواب بھی، مخاطب اول جس سے فرسٹ بات چیت ہوئی قرآن کے تعلق سے، وہ کون تھے؟ عرب تھے، عرب کے لوگ تھے، یعنی وہ عربی ہی جانتے تھے۔ اگر کسی دوسری زبان میں قرآن نازل ہوا ہوتا تو حجت قائم نہ ہوتی، تمام نہ ہوتی، یعنی ان کے نازل کرنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور عرب کہتے ہیں کہ یہ ہماری زبان میں نہیں، اس لیے ہم اس کے مخاطب نہیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں فرمایا ہے
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، کہ ہم نے اس قرآن کو کسی عجمی زبان میں نازل کیا ہوتا تو اہل عرب کہتے کہ اس کی آیتوں کو ہماری زبان میں کیوں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیے یہاں پر کہ اگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تب بھی بہانے بنانے والے بہت تھے کہ اللہ کو چاہیے تھا کہ فرشتوں میں سے کوئی رسول بھیجتا، اس طرح کے الٹے الٹے سوالات تھے ان کے۔ تو اللہ رب العزت نے پوری حجت تمام کر دی، کوئی سوال ان کا باقی نہیں رکھا کہ اگر اللہ رب العزت کوئی اور زبان میں بھیجتا، جیسے عربی ہے، عربی کے علاوہ جو بھی زبانیں اب دنیا میں ہیں، جیسے تمل لے لے، تیلگو لے لے، انگلش لے لے، جو بھی زبان ہے، اگر اس زبان میں ان زبانوں میں اللہ رب العزت اس قرآن کو نازل کرتا تو کیا ہوتا؟ اہل عرب سوال کرتے، حجت قائم کرتے کہ ہماری زبان میں جب قرآن نازل ہوا ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیوں پڑھیں؟ کیونکہ سب سے پہلے اسلام وہیں پر سے شروع ہوا، اس کے بعد یہ آبادیاں بڑھی، پھر یہاں سے آبادیاں جہاں جہاں بڑھتی گئی وہاں پر صحابہ نے اسلام کو پھیلایا، ہے نا؟ تو قرآن عربی میں ہی نازل ہونا تھا، اور یہ عربی زبان جنت میں اور اللہ کے ہاں ہر جگہ عربی زبان ہی بولی جائے گی۔ تو ہمیں، اگر یہ میری بات ہے، میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اگر کوئی زبان شوق سے سیکھنا چاہیے تو وہ عربی زبان سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ زبان ہماری اپنی زبان جو رب العزت کی زبان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے عربی میں بات کر رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عربی زبان سیکھیں، شوق سے سیکھیں، کیونکہ جب ہم جنت میں جائیں گے، خبر میں جب جائیں گے تو ہمارے سوالات اردو میں یا انگلش میں نہیں ہوں گے تو عربی میں ہی ہوں گے۔ اور جب ہمیں عربی آ جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت وہاں پر ہمیں سب سکھا دے گا، عربی آ جائے گی ہمیں وہاں پر، لیکن پھر بھی دنیا میں جب ہے ہم تو تب بھی عربی سیکھ لینے میں مزہ ہے، کیونکہ جب ہم کچھ عربی کی کتابیں پڑھیں یا قرآن ہی پڑھیں تو ہمیں سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی اور بہت آسانی ہوگی، اور جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اس کا معنی و مفاہیم بھی ہم سمجھتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف عربی پڑھ رہے ہیں ثواب کے حقدار بن رہے نہیں، جب ہم اس کا ترجمہ سمجھیں گے تو ہمارے عمل میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہم قرآن کی عربی یا پھر کچھ بھی عربی سیکھنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہاں، تو قرآن کے عربی میں نازل کرنے کا مقصد یہی تھا۔ اللہ رب العزت نے، یہ ابھی بہت ڈیٹیل ہے اس کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کے سامنے پوری تفسیر نہیں رکھ سکتی۔ ہاں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اور صرف پڑھنے والا نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اور آپ کو، مجھے بھی بہت سخت ضرورت ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور ہم سبوں کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اس پر خاص ثابت قدم رکھے اور ہم کو اچھی طرح سے قرآن پڑھنے والا، قرآن کے معنی و مفاہیم سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا، دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دینے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اب چلتے ہیں آگے۔ آج شاید ٹیم بی کو لائف سنانا ہے نا؟ جی میم۔ جی جی میم، ہاں جی، جی سب سے میم۔ پہلے میں سسٹر ثانیہ کو بولوں گی کہ وہ سبق سنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درود شریف نہیں پڑھے میم آج۔ اللہ اکبر، جی جزاک اللہ خیر۔ پڑھیے، آپ سبھی پڑھیے، میں بھی پڑھ رہی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح بات ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیرا کثیرا، آپ نے یاد دلا دیا، کیونکہ اس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ لیا گیا ہو وہ مجلس قابل قبول نہیں ہے، دینی مجلس۔ الحمدللہ آپ پڑھ لیے تھے میم ایک بار ابھی؟ صحیح ہے۔ جی میم، الحمدللہ پڑھ لیے میم اپن۔ اچھا، پتا نہیں، شاید میں بھول گئی یا پھر یہ نہیں سنے تھے، کوئی بات نہیں، دو مرتبہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ درود چلے گیا، الحمدللہ اس کے ثواب کے حقدار بن گئے ہم بھی۔ جی چلیے پڑھیے سسٹر فسانی۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی ان
جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى أو وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. جی تا کا مخرج صحیح نہیں نکلا آپ کا ث تو کا میم ث جی 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 میم ثم ٹھیک ہے جی جی میم 3B سے اور کون کون پڑھ لیں گے مجھے تھوڑا نام بتائیے اور اس کے بعد سنائیں گے سسٹر سعدیہ. میم صبح جوائن نہیں کر پائیں گے, وہ ہاسپٹل گئے ہوئے ہیں میم ان کے لڑکے کو لے کے, تو آپ کو بولنے کے لیے میسج کرے تھے وہ میرے کو. جی جی ٹھیک ہے, وہ ریکارڈنگ میں بھیجے تھے لیکن میں نے انہیں لائیو سنانے کے لیے کہا تھا گروپ میں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں سنوں انشاءاللہ اگر جلدی ہو گیا تو جوائن کر لیں گے میم. میں سناؤں کیا میم؟ ہاں ہاں سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا أما يقض ما تو سے پڑھیے, پیچھے سے دہرائیے. اور ایک آیت ثم إذا شاء أنشره, اس کے بعد سکون سے اطمینان سے جی میم. پیچھے والی آیت دہرا کے پڑھیے, انشاءاللہ آپ کو یاد آئے.
ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. جی صحیح ہے. کچھ اٹک رہے ہیں آپ, مطلب فاسٹ پڑھنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ پکا کر لوں گی میں. بارک اللہ فیک. جی آگے سسٹر صفیہ محمد. سسٹر صفیہ محمد. نہیں ہے سسٹر صفیہ محمد, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی میم آواز آپ کی. جی شاید وہ اویلیبل نہیں ہے. تو پڑھیے سسٹر ثنا. ابھی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تسودى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه ان نہیں پڑھیں گے. عنہ عنہ. فأنت عنه تلهى. دیکھیے اظہار میں نا, اظہار میں نا جی میم جی میم. رکیں گے نہیں, آواز جلدی پڑھیں گے. انہو یہ رکیں گے تو آپ گناہ ہو جائیں گے, اس لیے رکیں گے نہیں. فأنت عنہ تلہى. عنہ نہیں پڑھیں گے. جی میم. فأنت عنه تلهى. كلا إنها يذكرة. کلا انہا. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما
أمره يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. صحیح چلیے بارک اللہ فیک. صحیح جزاک پڑھے اللہ آپ ماشاءاللہ, بہت امپروو ہوئے آپ, بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے الحمدللہ. جی میم جزاک اللہ. پڑھیے, تھوڑا اسپیڈ پڑھنے کی کوشش کیجیے, ٹھیک ہے؟ جی میم انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر میم. آمین بھیا. میم میں کچھ بولنا چاہ رہی ہوں. میں آپ کا پڑھ کے میرے بچوں کو پڑھانے کے لیے میرے کو بہت ہمت ہو رہی میم. پہلے میں بہت ڈرتی تھی بچوں کو کچھ غلط پڑھا دوں گی بول کے, مگر اب بہت ہمت آ رہی میرے کو پڑھانے کے لیے لوگوں کو. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر میم. اور بھی برکت دے اور آپ کے بچوں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. میں نہیں بھی بولوں تو اللہ رب العزت ضرور بنائے گا صدقہ جاریہ, کیونکہ اولاد ہی تو ہے جو صدقہ جاریہ بن سکتی ہے. جی میم جزاک اللہ خیر میم. میں بہت آپ کو یاد کر لیتی ہوں میم. میں پہلے تھوڑا اٹک کے جو پڑھتی تھی, اب الحمدللہ میں ان لوگوں کو بہت ڈرتی تھی میں ان لوگوں کو پڑھانے کے لیے. چلیے الحمدللہ. اب الحمدللہ میں اچھا کام ہو رہا میم ہے, جیسے مجھے سبق اچھا دیے لگ رہا ہے. انشاءاللہ میں بہت کوشش کر رہی ہوں ان لوگوں کو اچھا پڑھانے کے لیے. جی الحمدللہ, تعریف اللہ کی ہے. بس مجھ سے اللہ رب العزت کام لے رہا ہے اور جی میم. آپ سے اور اچھا کام لے رہا ہے, نیک ماں ہونے کا کام. جی میم جزاک اللہ خیر میم. اللہ ہم سب کو بھی اس طرح کی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے قریبی لوگوں کو پڑھانے کی ہمیں بھی توفیق دے. آمین. جی میم آمین ثم آمین. آپ اپنا کام جاری رکھیے, کبھی مت چھوڑیے سسٹر ثنا. جی میم انشاءاللہ میم. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ. آمین ویاک. جی آگے سسٹر شیخ تسلیمہ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. سسٹر تسلیمہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. سسٹر تسلیمہ. ہاں پڑھیے سسٹر تسلیمہ. جی میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه
من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. میم مائک آف تھا. ہاں صحیح پڑھے آپ ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر میم. جی سسٹر سوہا جمیل پڑھیے. سسٹر سوہا جمیل نہیں ہے آپ؟ سسٹر سوہا جمیل آواز آ رہی ہے میری؟ سسٹر زکیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم آخری کے 5 آیتیں ٹھیک سے یاد نہیں ہے. یاد پورا دن گیا پھر بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہو رہے. کیوں؟ تو کیا تھوڑا ہوتا ہے؟ گھبراہٹ. کیوں؟ وہ کیوں گھبراہٹ کیوں؟ میں تو آپ کے سامنے بھی نہیں ہوں. گھبرائیے مت، مجھے دوست سمجھ کے سنائیے، آ جائے گا انشاءاللہ. بالکل مت گھبرائیے، ٹھیک ہے؟ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة دیکھیے صحو نہیں پڑھیں گے نا، حرکات ہی ہے دونوں جگہ. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه. دیکھیے آپ سکون سے سنیے، ایک ہی غلطی ہوتی ہے آپ کی ہمیشہ. وہ کیا ہے ہمارا؟ صرف حرف لین کو آپ معروف نہیں پڑھتے، مجهول پڑھتے. جی. من أي شيء خلقه شيء من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. تو کا مخرج اچھے سے نکالیے. من نطفة خلقه من نطفة خلقه فقدره. صحیح پڑھا.
ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره पढ़िए थोड़ा पीछे से मिलाइए ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره जी من فمن شاء नहीं كلا لما يقض ما أمره كلا من इंसान मैम इतना याद हो रहा है शायद अभी तो आए थे हैं जी ठीक है फिर भी बारकल्लाह फी अच्छी मेहनत की आपने आपकी मेहनत को कबूल करें मैं हमेशा से आपसे कहता हूँ कि आप सिर्फ हुरूफ नीन पे ज्यादा कंसंट्रेट करिए क्योंकि आपका ज्यादा हुरूफ नीन ही की गलती होती है आपकी सबसे ज्यादा ठीक है और कुछ मखारिज की गलतियां हैं तो जैसे हा है आइन है ठीक है बाकी सही है अल्लाह आपके इल्म में बरकत अता फरमाए आपकी मेहनत को कबूल फरमाए जी अभी आ गए सिस्टर सोहा जमील अस्सलाम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है थोड़ी जोर से बात अभी आ रही है डिस्टरबेंस है आप लोगों को मतलब मेरी आवाज में कुछ डिस्टरबेंस अभी आ रही है मैम मेरी आवाज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी जी आपकी आवाज आ रही है मैं मेरा पूछ रहा हूँ बोलिए कोई मेरी आवाज में कुछ डिस्टरबेंस है मेरी तरफ से कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अभी आपकी आवाज भी अच्छी आ रही है ओके ठीक पढ़िए सिस्टर सोहा जमील शुरू कीजिए आप जी औज़ु बिल्लाहि मिनश इत्मीनान से पढ़िए मखारिज का ख्याल रखते हुए पढ़िए जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अबस व तवल्ला अन जाअहुल अमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतंफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़क्का वअम्मा मन जाअका यस्आ वहुव यख़शा फ़अन्त अन्हु तलहा फ़अन्त अन्हु तलहा अनून की आवाज नहीं आएगी इख्फाम फ़अन्त अन्हु तलहा फ़अन्त अन्हु तलहा कल्ला इन्नहा तज़किरा फमन शाअ ज़करह फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमह मरफ़ूअतिन मुतहहरह बिअयदी सफ़रह किरामिन बररह
قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا جزاك الله خيرا كثيرا جی جی وہی کچھ مخارج کی غلطی ہے بس سبھی وہ عین اور ہا صاد عین ہا اور قاف خاف یہ اور تین حروف بہت مستعلیہ مشکل دیکھیے حروف مستعلیہ آپ سبھی کے غلط ہے ابھی میں انشاءاللہ سبق پڑھاتے وقت آپ لوگوں کو مستعلیہ کون کون سے حروف ہے بتاؤں گی سبھی حروف مستعلیہ میں غلطی کر رہے ہیں آپ ایک ہی نہیں سبھی کی غلطی ہے یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف ٹھیک ہے میں بتاؤں گی کون کون سے حروف موٹے پڑھیں گے کون کون سے حروف باریک پڑھیں گے ٹھیک ہے ابھی انشاءاللہ سبق کے ساتھ بتانے کی کوشش کریں السلام علیکم میں سبق نہیں بھیجی تھی پڑھتی جی جی ایک منٹ سسٹر اچھا 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 اوکے ٹیم بی کے پہلے ہو جانے دیجیے پھر آپ اچھا اچھا صحیح ابھی کوئی ہے ٹیم بی کے سسٹر صفیہ محمد آپ نہیں پڑھے صفیہ السلام علیکم میم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن را کو پر پڑھیے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مان پورا نہیں پڑھ دیں گے ماں رک کے پھر الگ سے الرحمن الرحیم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر کرو حرکات ہے نا کرو نہیں پڑھیں گے کرو او يذكر فتنفعه الذكرى رکو پر پڑھیے ذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى صاد کو پر پڑھیے تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى اکفا کیجیے وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت له عنه تلهى لہو انہو نہیں فأنت عنه تلہا فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأخبره ثم إذا شاء أنشره
كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. اللہ جی سسٹر صفیہ بیگم سوری صفیہ محمد، آپ یعنی میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ ریکارڈنگ سنتے ہوئے تجوید کی ہوم ورک کیجئے، کچھ نہ کچھ آپ کر رہے ہیں؟ مگر پوری طریقے سے تو کوشش نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میں تھوڑے پرابلمس ہیں، ٹائم نہیں مل رہا، تھوڑا تھوڑا کر رہی ہوں، پوری کوشش تو نہیں کر رہی ہوں. جی 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 انشاءاللہ ضرور کروں گی. جی جی کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ. آپ اگر وقت مانگیں گے تو میں بھی اپنا وقت کچھ دوں گا آپ کو، مینس ایک 15-20 منٹ ایسے کلاس کے لیے. کچھ ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی تجوید بہت زیادہ اچھی ہونی ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ جی آپ کوشش کیجئے. ہاں جی کیونکہ آپ کلاسز اٹینڈ نہیں کیے نا، کسی کو ہاں بھی سیکھنے کے بعد ہی کچھ آتا ہے. ابھی اب جو پورے سارے جو اسٹوڈینٹس ہیں آپ جی آپ کے علاوہ جو بھی اسٹوڈینٹس ابھی ہے فی الوقت، سبوں نے پڑھا ہے تجوید کی کلاسز اور سبوں نے اینڈ تک رہا اور سب نے ایگزام لکھا، یعنی ایگزام ٹیسٹ جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے تھے پورے ٹیسٹ اٹینڈ کیے تھے پورے بچیاں، تب جا جی کے ان لوگوں کی تجوید اچھی ہوئی. تو آپ کو بھی تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی کیونکہ وہ لوگ بھی کرے تبھی آیا، تو آپ بھی کریں گے تو آپ کو بھی آ جائے گا. تو آپ جی کوشش کیجئے پڑھنے کی، اور بہت آپ کو اور بہت امپروو ہونا ہے انشاءاللہ. اور میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جلد سے جلد بہت بہترین طریقے سے پڑھنے والا بنا دے. آمین. جی آپ مجھ سے پوچھئے، کچھ ڈاؤٹس ہے تو آپ مجھ سے پوچھئے، میں آپ کے ڈاؤٹس کلیئر کرنے کو تیار ہوں انشاءاللہ. آپ مجھے کال کر لیجئے انشاءاللہ. جی شکریہ، جزاک اللہ خیر. آمین ویاک. جی اب پڑھیے سسٹر اختہ بیگم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. یہ دیکھیے یہ کیا پڑھے آپ؟ وما علیک، وما عليك ألا يزكى. ذال پڑھ رہے کہ زا نہیں پڑھ رہے؟ نہیں زبان اوپر لگا رہی وہ جی مخارج یاد کر. یزکا زکا. جی ہاں ہاں سیدھی کی آواز. يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه ایک تلهى. منٹ آپ کچھ بھول رہے ہیں، پھر سے دیکھیے، اچھا غور کیجیے. فأنت عنه فأنت عنه تلهى. فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة
مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره شيطان بسم الله. قتل الإنسان ما أكفره تھوڑی ایک بات بولو جی من شروع أي شيء من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنصره أنشره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أكفره كلا لما ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا انشاءاللہ ایک بار اور اچھا انشاءاللہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ جی آج ذرا صحیح تعین طبیعت اس لیے انشاءاللہ اللہ آپ کی صحت آمین آمین اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عظیم عطا کرے آمین یا رب العالمین اللہ بس انشاءاللہ آمین آمین جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ آمین یا رب جی آگے اور کوئی پڑھنا تھا کسی کو میں نے پڑھنے کے لیے کہا تھا گروپ میں سسٹر حارثہ یا سسٹر حسینہ میم ہاں جی آواز کلیئر ہے نا میم ہاں جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الأعمى ایک سیکنڈ کے لیے نہیں پڑھیں گے اس کے برابر کو گناہ کریں گے نہیں ٹھیک ہے جی جاءہ الأعمى وما يدريك لعله يزكى باریک پڑھیں لفظ اللہ کو باریک نہیں وما يدريك آپ کو پڑھ رہے ہیں جیسے وما يدريك باریک ریکا اس طرح يدريك ٹھیک ہے جی ریکا موٹا پڑھ رہا ہے يدريك آپ سے جی نہیں پھر سے غلط پڑھ يدريك
آپ صحیح ہے. جی میم. ریک یدریک. جی میم. وما يدريك ریک وما يدريك لعل. جی میم. پورا نہیں پڑھنا ہے. ریک ریک اس طرح پڑھ رہے ہیں آپ. ریک اچھا نہیں پڑھیں گے. وما یدریک وما يدريك لعله يزكى. صحیح ہے نا میم؟ ہاں آپ صحیح. جی میم. أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت له تصدى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء. صحیح ہے نا میم؟ من أي شيء خلقه خلق من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره. دیکھیے یہاں پر سین کو دو سینوں کا بھی موٹا پڑ رہا ہے. ثم السبیل یسرہ صرف را کو موٹا پڑنا ہے. ٹھیک ہے جی میم. ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره. صحیح ہے نا میم؟ یسرہ يسره. جی میم. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء أصب. ٹھیک ہے. کچھ غلطیاں ہیں ابھی بھی آپ کی کچھ ہے. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. آپ تھوڑی محنت کیجیے سسٹر حسینہ. ٹھیک ہے آپ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. اور تھوڑی سی محنت کیجیے آپ. انشاءاللہ آپ بہت جلد اچھے سے پڑھنے لگیں گے. کچھ ورڈس مطلب قواعد تو پورے پتہ ہیں الحمدللہ آپ سبوں کو. کچھ اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم پڑھتے ہیں نا تو غور سے پڑھنا کہ کون سا قاعدہ کہاں ہو رہا ہے کس طرح. جیسے میں نے ہر سبق میں جیسے قواعد بولتا ہوں اسی طرح آپ لوگ بھی دماغ میں رکھتے ہوئے قواعد کو پڑھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ مخارج بھی. کون سا مخرج کہاں سے نکلنا ہے مخرج کو بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیے تب جا کے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ہاں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. سسٹر ناظمہ آپ پڑھیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما ما جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فما شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بسم الله الرحمن الرحيم مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل پراپر پڑھیے. جی میم ثم السبيل يسره سین کو بھی پر مت پڑھیے, صرف را جی کو میم پر. ثم السبيل ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا صبا حروف مدا. أصب أنا صببنا الماء صبا. أنا صببنا الماء صبا. جی میم جی چلیے, بارک اللہ. جزاک صحیح پڑھے آپ. کچھ غلطیاں ہیں, غور سے پڑھیں گے آپ, مخارج کا اور قواعد کا خیال رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی صحیح ہو جائیں گے. جی میم جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. نہیں بھیجا تھا سسٹر ممتاز, آپ نے شاید ریکارڈنگ نہیں بھیجی آج, ہے نا؟ بھیجے یا پھر سسٹر ممتاز نہیں بھیجے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نہیں بھیجی, میں کل صبح تک بھیجوں گی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سسٹر نیلوفر, آپ نے بھی نہیں بھیجا ہے شاید. سبق نہ یاد کری میم. جی لیکن یاد کرنا ہوگا آپ کو, یاد کر کے بھیجیے مجھے. جی جی میم ٹھیک ہے, باقی سب انشاءاللہ نے صبح بھیجا تک ہے. بارک اللہ فیک, سب نے اچھا پڑھا کلاس میں. سسٹر ناشیہ, سسٹر حارثہ, کہاں ہے سسٹر حارثہ؟ ہاں ہے, ٹھیک ہے. سسٹر باقی سب نے بارک اللہ فیک, سب نے اچھا پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں برکت عطا فرمائے. چلیے آگے بڑھتے ہیں پڑھنے کے لیے. ابھی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 30 تک پڑھنا ہے نا. چلیے پہلے قواعد دیکھ لیں. ثم مثا پہ حرکات, میم پہ شدہ یعنی تشدید ہے, نون پر تشدید ہو تو نہ ہوگا,
होना करेंगे, सा का मखरज सही से निकालेंगे। शक़क़नल शीन पर यहाँ पर कलकला करेंगे, नल हुर्फ़ क़मरी आगे से और सकने से ज़बर को ऊपर पढ़ेंगे, तो क्या करेंगे हरकत पढ़ेंगे। पहला क़ाफ कलकला होगा, यानी जब वो जब खला के लेटर्स पर शद्दा हो तो कौन सा खलखला होगा? खलखला की 3 टाइप्स है ना, कौन सा खलखला? कोई अकबर मैम, खलखला अकबर होता हो कवायद अकबर होगा, आगे से मद्दा करेंगे आयत पर, क्योंकि 2 ज़बर है, 2 ज़बर पर 1 ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे, इसका मतलब अलिफ मद्दा होगा। मैम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम आप जब भी स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट करते हैं ना, हारिसा मैम नहीं मैम, नहीं सुना स्क्रीन स्टार्ट करते ना शेयर करते टाइम को मैम को हमेशा प्रॉब्लम होगी। जी लेकिन मैम नहीं है मैम। नहीं आ गई हूँ मैं। जी मैम, जी मैम। स्क्रीन मत शेयर कीजिए मैम, अभी दिख रहा है स्क्रीन देखकर पढ़ लेंगे जब किताब मैम स्क्रीन आपको शेयर करूँगा। आप लोग अपने अपने पास अगर रखेंगे ना, जी मैम है मैम, कुरान रखेंगे आप अपने पास, ठीक है मैम हमारे मैं पास अभी आता है तो जाने देखेंगे, ठीक है। तक अच्छा था, आप जब स्टार्ट करें ना स्क्रीन शेयरिंग तो स्टार्ट हो गया, अब थोड़ा वॉइस ब्रेकिंग। एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या है पता है, जब 1 घंटा मुकम्मल हो जाता है ना जूम पर, उसके बाद से शुरू हो जाते हैं इसके क्या मतलब क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, रीजॉइन होना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या होना पड़ता है, इसलिए ये प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों हो रही है, मुझे पता नहीं है। जैसे 1 घंटा मुकम्मल हो गया तब से कुछ ना कुछ होते रहता है जूम पर, मेरे साथ ऐसा होता है, पता नहीं सबके साथ होता है क्या नहीं, क्योंकि मैं वाईफाई नहीं है तो मोबाइल डेटा से ही यूज करता हूँ, तो इस वजह से भी हो सकता है, पता नहीं। खैर चलिए, हाँ तो आगे देखें, आयत नंबर 26 हो गया है, 27 आयत नंबर में बतना, तो फा पे हरकत है, आगे से नून साकिन के बाद बा है तो इखलाब होगा, नून को मीम से बदल कर पढ़ेंगे। इखलाब का माना कल्ब से है, कल्ब का माना क्या है? बदलना। बा ता ज़बर बत जज़म सुकून, नून पे हुरूफ मद्दा, फाया ज़रफ़ी हुरूफ मद्दा या मद्दा, फिर हा अलिफ ज़बर हा हुरूफ मद्दा अलिफ मद्दा है, यहाँ पर हा है, बड़ी हा का मखरज सही से निकालेंगे। हब्बा में बा पे कलकला होगा, यानी कलकला अकबर होगा, और आगे से हुरूफ मद्दा 1 ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा। फिर वाव पे हरकत, आइन पे हरकत, आइन का मखरज सही से निकालेंगे, आइन का मखरज क्या है? वसतुल हलक। फिर नून पे हरकत, बा पे तनवीन है, तनवीन के बाद वाव है, देखिए तो वाव किस में से है? तनवीन और साकिन के खवायद में से वाव किस में से है बताइए? माल गुन्ना यरमलून में से, जी बारकल्लाहु फीक, यरमलून माल गुन्ना होगा, फिर इसके बाद क़द में जज़म सुकून, बा हुरूफ मद्दा बना देंगे। फिर वाव पे हरकत, ज़ई जज़म सॉरी हुरूफ लीन या लीन होगा, और देखिए या लीन में मजहूल आवाज से बचाएंगे, ज़ई पढ़ेंगे, पूरी आई की आवाज आएगी, ठीक है। ज़ई ये मजहूल आवाज है, आई बई तई ये मारूफ आवाज है, तो आप मारूफ आवाज से पढ़ेंगे। तू हुरूफ मद्दा, ताप नून पे फिर तनवीन है, तनवीन के बाद फिर से वाव है, तो ये यरमलून माल गुन्ना होगा। आवाज आ रही? जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो जैतून, हाँ तो यरमलून माल गुन्ना, फिर नख जज़म सुकून, लाम पे तनवीन है, तनवीन 2 ज़बर है, 2 ज़बर पर वक्त करना हो तो 1 ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा, तो यानी हुरूफ मद्दा में अलिफ मद्दा बन जाएगा। वाव पे हरकत, फिर हा का मखरज सही निकालेंगे, दाल पे हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है, इन दिस वर्ड, तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल कितने काउंट्स करना है? 5 to 6 काउंट्स खींचेंगे। फिर हमजा पे हरकत, क़ाफ पे हरकत, ख़ाफ का मखरज अच्छे से निकालेंगे,
फिर उसके बाद गुल में जज़म सुकून, बा हुरूफ मद्दा। हो गया 30 आयतें। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मेरे साथ दोहराइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم شققنا الأرض شقا. شققنا الأرض شقا. ثم شققنا الأرض شقا. ثم شققنا ثم सा का मखरज अच्छे से निकालिए. ثم شققنا الأرض شقا. ثم شققنا الأرض شقا. ثم شققنا الأرض شقا. ثم شققنا الأرض شقا. فأنبتنا فيها حبا. فأنبتنا فيها حبا क्योंकि فيها हुरूफ मद्दा है. इसके बाद حبا. فأنبتنا فيها حبا. فأنبتنا فيها حبا. فيها حبا. فأنبتنا فيها حبا. فأنبتنا فيها حبا. فأنبتنا فيها حبا. وعنبا وقضبا. وعنبا وقضبا. وعنبا وقضبا. وعنبا وقضبا. وعنبا وقضبا. قضبا. وعنبا وقضبا. नहीं खींचेंगे, सिर्फ आइन की आवाज निकालना है, हुर्फ मद्दा नहीं बनाना है. ठीक है. وعنبا وقضبا. وزيتون ونخلا. وزيتونا ونخلا. وزيتون ونخلا. وحدائق غلبا. हुर्फ मद्दा खींचना है ना, सॉरी मद्दे मुत्तसिल है, सॉरी हुर्फ मद्दा नहीं, मद्दे मुत्तसिल को खींचना है ना. وحدائق غلبا.
وحدائق قلبا وحدائق غلبا ایک مرتبہ شروع سے پڑھیں. جی. ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا. میں پڑھوں گا آپ لوگ خاموش. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم شققنا الأرض وائس بریک ہو جا رہا ہے میم. فأنبتنا فيها حبا. وائس بریک ہو جا رہا ہے میم آواز میم. بہت وائس بریک ہو جا رہا ہے میم. جی جی. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. ترجمہ دیکھیں گے. میم حرف مستعلیہ ایکسپلین کرتے بولے تھے میم. جی بارک اللہ فیک. ہاں کروں گی انشاءاللہ. ایک منٹ جائے پہلے ترجمہ دیکھ لیں گے پھر سے یاد دلائیے مجھے. جی میم انشاءاللہ. ہاں پچھلے آیت سے کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ پچھلے اللہ تعالیٰ کس چیز کا تذکرہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت فرما رہے تھے کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اللہ تعالیٰ انسان کی اوقات کو بتا کر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا. جیسے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے کیونکہ اللہ رب العزت کے اوپر پختہ ایمان لانے کے لیے رب العزت نے یہ تمام نشانیاں بتائی ہے کہ پھر اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا کہ ہم نے آسمان سے خوب بارش برسائی یعنی پانی کو ہم نے انڈیل دیا. تو اس کے بعد پھر فرما رہے ہیں اپنی بارش سے یعنی اللہ رب العزت جو بارش برساتے ہیں اس کے ذریعے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں زمین میں کیا کیا نباتات اگتے ہیں اس بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. ثم شققنا الارض شقا. ثم پھر. ثم کا معنی ہوتا ہے پھر. شققنا شق یعنی پھاٹنا اصل میں پھاڑنا. تو پھر پھاڑی ہم نے. شققنا جو ہے نا یہ ضمیر ہے تو یہ ضمیر اللہ رب العزت کی طرف ہے تو ضمیر کا مرجع اللہ رب العزت ہے. نہ ہم نے شقق پھاڑا
پھر ہم نے پھاڑی الارض زمین کو، شقا یعنی بہت ہی خوب پھاڑا، یعنی اچھی طرح ہم نے زمین کو ایسا پھاڑا کہ پھاڑ دیا. ہم نے اچھی طرح زمین کو پھاڑا یعنی جگہ بنائی تاکہ زمین کو نرم کیا. اس کا معنی یہ ہے پھاڑنے کا مطلب یہاں پر کہ زمین جب پھٹے گی تبھی اس میں بیج جائے گی. پھر جب بارش برسے گی تو زمین پھٹے گی، پھر زمین پھٹے گی تو اس میں بیج جائے گی، اور بیج جب اس میں جائے گی تو پھر سے بارش ہوگی تو زمین سے وہ بیج اگنے لگے گی. تو اللہ رب العزت یہاں پر ایک سلیم انداز میں ہم سب کو سمجھا رہا ہے کہ ہم نے کیسے کیسے مراحل سے آپ کو اناج عطا کیا. یہ اناج آپ کے سامنے اسی طرح نہیں آئے. اگر رب العزت بارش سے پانی روک لے، آسمان سے پانی روک لے، بارش کا پانی روک لے، تو ہے کسی میں ہمت کہ اس پانی کو لائیں؟ سورہ ملک کی آخری آیت بھی تو یہی ہے نا. کسی کو یاد ہے سورہ ملک کی آخری آیت کیا فرمایا رب العزت نے؟ کیا فرمایا تھا؟ کسی کو یاد ہے سورہ ملک کی آخری آیت؟ قل ارأیتم، بولیے جی باجی. قل جی. أرأيتم قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ارأیتم اگر تمہارا پانی یعنی جو اللہ رب العزت نازل کرتا ہے، اگر تمہارا پانی تہ میں چلا جائے، جو اللہ رب العزت آسمان سے برساتا ہے تہ میں چلے جائیں یعنی اندر زمین کے اندر چلا جائے، فمن یأتیکم بماء معین، کہ کون ہے جو تم کو واپس سے پانی لائے، بہتا ہوا صاف نتھرتا ہوا پانی تم تک لے کے آئے؟ کون ہے بتائیے. یعنی اللہ رب العزت کفار مشرکین کو اس کے ذریعے سے سبق سکھلا رہا ہے کہ کون ہے، اگر میں پانی کو چھین لوں تم سے تو کون ہے جو تم تک پانی لے آئے. تو پھر یعنی پانی اللہ رب العزت کی بہت ہی بڑی نعمت ہے جس پر ہم سبوں کو شکر ادا کرنا چاہیے. جب بھی ہم پانی پئیں گے تو الحمدللہ کہیں گے خوشی سے، دل کی گہرائیوں سے. اس پر بھی ہمیں بہت زیادہ نیکی مل سکتی ہے کیونکہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندوں میں سے شامل ہو جائیں گے. جیسے لئن شکرتم لازیدنکم، رب العزت کا وعدہ ہے کہ تم اگر شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو کیا ہوگا؟ جان لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو ہم ہر چھوٹی سی چھوٹی نعمت کو نعمت مانتے ہوئے، چھوٹی سی نعمت کو اللہ رب العزت کا کرم مانتے ہوئے، اس کا بہت بڑا احسان مانتے ہوئے اس پر ہم ایک الحمدللہ کہہ دیں. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے کہ اس نے ہم پر بارش کا پانی نازل کیا جس کی وجہ سے ہم اپنے نباتات اگاتے، ہمارا اناج وہاں سے آتا ہے. ہم جب پیاسے ہو جاتے ہیں تو پانی کے علاوہ کوئی چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی. تو اس وقت اگر ہم اللہ رب العزت کا خوشی سے شکریہ ادا کریں گے تو ہم بہت ہی شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے. پھر رب العزت نے آگے کیا فرمایا؟ ثم شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑ دیا. پھر اس کے بعد فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں دانا اگایا. حبا کا معنی ہوتا ہے دانا، غلہ، غلہ جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انبتنا، انبت نبات سے ہے یعنی اگنا. ٹھیک ہے، اگنا، اگایا. نہ ہم نے فیہا، اس میں، اس ہا ضمیر کا مرجع پچھلے والی آیت ارض سے ہے. ہا جو ضمیر یہاں پر بتائی جا رہی ہے فیہا، ہا ضمیر، یہ جو ضمیر ہے پیچھے اس کا مرجع ہے یعنی اس میں، یعنی کس میں؟ پھر ہم نے اس میں دانا اگایا، اس کا معنی زمین یعنی ارض ہے. ہا ضمیر کا مرجع زمین ہے. تو فانبتنا فیہا حبا، نہ، اور یہ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے نہ، کہ ہم نے پھر اس میں ہم نے دانا اگایا. پھر کیا فرمایا؟ وعنبا وخضبا، اور ہم نے، عنب کہتے ہیں انگور کو، ٹھیک ہے، خضبا ترکاریاں. پھر ہم نے اس میں عنب، انگور، وخضبا اور ترکاری، اور پچھلے سے اس کا تعلق ہے اگایا. انبتنا سے ہی ہے. کتنی آیتوں کا مرجع، کتنی آیتوں کا تعلق ہے انبتنا سے؟ یہ والی ایک آیت 27،
28, 29, 30, 31, 32. हाँ, ये पूरी आयतों के सामने अम्बतना छुपा हुआ है, पोशीदा है, ठीक है, अम्बतना पोशीदा है, यानी हमने अंगूर और तरकारी और फिर उसके बाद जैतून और खजूर, व जैतून व नखला, नखला जो है वो खजूर है, और उसके बाद हदाइक़ गुल्बा और घने बागात व फाकिहतुन व अब्बा, आगे से, और फल और चारा, यानी इन सब आयतों के सामने कौन सी चीज पोशीदा है? अम्बतना पोशीदा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से तर्जुमा करेंगे तो सबके सामने अम्बतना पोशीदा है। वईनबन व खदबा, और अंगूर और तरकारी हमने उगाई, फिर इसके बाद वज़ैतून व नखला, फिर हमने जैतून और खजूर को उगाया, वहदाइक़ गुल्बा, और घने बागात हमने उगाए, ठीक है। हदाइक़, हदीक़तुन की जमा हदाइक़, बहुत ज्यादा बागात को कहते हैं, गुल्बा कहते हैं घने 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 बागात, ठीक है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर अपनी नेमतें बयान कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि जो शख्स अपने आप पर कुफ्र में मुलव्विज़ है, और जो शख्स देखिए, हाँ, जो कुफ्र में मुलव्विज़ है, कहाँ से आ रहा है इसका ताल्लुक? क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रा, कि इंसान को मर जाना चाहिए, इंसान मारा जाए कि वो क्या ही नाशुक्रा है। नाशुक्रा बयान करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की औकात बता दी कि उसे देखना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा हुआ है। वो एक नुतफे से पैदा हुआ है जिस पर उसको इतना फख्र है। फिर इसके बाद हमने ही उसको सुम्मा सबीला यस्सरा, उसके माँ के पेट से निकलने के रास्ते को हमने ही आसान किया। फिर फरमाया सुम्मा अमातहु फअक़बरा, और मैं ही उस पर हर चीज पर कादिर हूँ कि मैं उसे मौत दूंगा, फिर उसे खब्र में डालूंगा, फिर उसके बाद फिर उसे जिंदा करूंगा, दोबारा जिंदा करूंगा, और जब चाहूंगा जिंदा करूंगा। फिर फरमाया कल्ला लम्मा यक़्दि मा अमरा, हरगिज नहीं, उसने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। यानी फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर इंसान की नाशुक्री के बारे में बता रहा है। फिर बताया कि इंसान को देखना चाहिए पहले तो नुतफे की तरफ, उसकी हक़ारत बयान किया। फिर दूसरी चीज, इंसान अपने आप का कोई भी चीज का मालिक नहीं है, बल्कि इंसान को देखना चाहिए कि वो कहाँ से खा रहा है, उसको जो वो खा रहा है रोज, उसकी जो ग़िज़ा अंदर जा रही है वो कहाँ से आ रही है। फलयंज़ुरिल इंसानु इला तुआबी, कि उसे देखना चाहिए कि वो उसके खाने की तरफ देखना चाहिए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नेमतों को बयान कर रहा है जो कि बहुत ही जबरदस्त नेमतें हैं। अन्नसवा मिनल मा सब्बा, कि उसने पानी को नाजिल किया, फिर उससे जमीन को फाड़ा, फिर उसके बाद उसमें नबातात उगाए, फिर उसके बाद उसमें अंगूर, खजूर, तरकारियां उगाई, जैतून उगाए, फिर उसके बाद घने बागात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें उगाए, ताकि इंसान उससे खुशी खुशी खाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करे, उसके अहकामात को बचा लाए और उसके साथ किसी को शरीक ना करे। पता है अल्लाह का हक बंदों पे क्या है कि अल्लाह के साथ बंदे किसी को शरीक ना करे, और बंदों का हक अल्लाह पर यह है कि जब वो ये काम बजा ला लें, यानी अगर वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे, अल्लाह की तौहीद को अपनाए, उसके अहकामात को बजा लाए, तो बंदों को अल्लाह अजाब ना दे। ये बंदों का हक अल्लाह पर है, अल्लाह का हक बंदों पर। हम जब अल्लाह का हक अदा करेंगे तो रब्बुल इज़्ज़त तो अपने वादे से हटने वाला नहीं है। तो अल्लाह का वादा सच्चा है, वो हमको ज़रूर जन्नत देगा, लेकिन शर्त ये है कि हम नेक अमाल करें, उसकी तौहीद को बचा लाए, उसके मुनकरात यानी जो चीज़ों से उसने हमें रोका है उन तमाम चीज़ों से हम रुके रहें। हम बहुत दूर है, बहुत पीछे हैं, सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है, ये हमारे लिए बिल्कुल काफ़ी चीज़ नहीं है। हमें चाहिए कि हम कुछ सीखें, उस पर अमल करें। हम बहुत पीछे हैं। अब मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमने जो भी पढ़ा है उस पर हमें भरपूर अमल की तौफीक अता फरमाए, और पढ़ने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इल्म से ज़्यादा अमल ज़रूरी है। तो मैं भी ये दुआ करती हूँ, मैं खुद अपने लिए और आप सबों के लिए, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए,
हम तमाम के अमल में बरकत अता फरमाए, हम पर जन्नत को हलाल कर दे और जहन्नम की आग हम पर हराम कर दे, हम पर और हमारे अहल वयाल पर, तमाम मुस्लिमीन और मुस्लिमात पर, जो भी हम में मरहूम है उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत फरमा दे, और जो शिर्क में मुलव्विस है अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए, और हम सब स्टूडेंट्स को अच्छी तरह कुरान की तिलावत करने वाला, उसके अहकामात को बजा लाने वाला और कुरान को सही तरीके से सीख कर दूसरों तक उसको पहुंचाने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आमीन आलमीन। रब्बना आमीन तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मजलिस का कफ़ारा कर लें। सॉरी ठीक है बिल्कुल भूल जाता हूँ, रहम करे। जी मैं समझ गई। हाँ, क्या पूछ रहे थे, क्या बताना था मुझे? हुरूफ मुस्तालिया। हाँ जी, एक मिनट बता रहे हैं हम, स्क्रीन पर डाल कर बताएंगे। देखिए अभी स्क्रीन पे देखिए, ये हुरूफ मुस्तालिया है, ऐसे हुरूफ जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना सभी को, स्वाद, दाद, त्वा, ज़ा, ग़ाइन, ख़ा और क़ाफ। ये 7 हुरूफ ऐसे जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, कभी बारीक नहीं पढ़े जाते। स्वाद, दाद, त्वा, ज़ा, ग़ाइन, ख़ा और क़ाफ। ठीक है, ये ज़हन नशीन कर लीजिए, सब लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। स्वाद, दाद, त्वा, ज़ा, ग़ाइन, ख़ा और क़ाफ। तो ये हुरूफ ऐसे हैं जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। तो आप लोग जहां भी इसको पढ़े, चाहे इस पर जेर हो, चाहे जबर हो, चाहे पेश हो, या फिर कहीं पीछे से मिलाकर पढ़ना हो, जज़म हो, तो हमेशा मुतहर्रिफ, ये हर्फ मुतहर्रिक हो या साकिन, हमेशा मोटे पढ़े जाते। स्वा, सी, अस, द, दुई, दु, अद, त्वा, तुई, दु, अथ, ज़्वा, ज़्वी, ज़्वु, अज़, ग़ा, ग़ी, ग़ु, अग़, ख़्वा, ख़ी, ख़ु, अख़, क़्वा, क़ी, क़ु, अक़, इस तरह। ठीक है, आवाज आई? जी मैम, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इसके अलावा कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो कभी कभी मोटे पढ़े जाते हैं, कभी कभी बारीक। ठीक है, वो क्या क्या है? अलिफ, लाम और रा। ठीक है, रा को कब मोटा पढ़ेंगे? जब रा पर जबर पेश हो और रा साकिना से पहले जबर पेश हो तो मोटा पढ़ेंगे, रा पर जेर हो तो बारीक, रा साकिना से पहले जेर हो तो बारीक। ठीक है, और इसके बाद अलिफ है, अलिफ को कब मोटा पढ़ेंगे? हाँ, अलिफ को कब मोटा पढ़ेंगे? ये जो हुरूफ मुस्तालिया है ना, ये हुरूफ जब हुरूफ मद्दा होंगे, अलिफ के साथ होंगे, यानी स्वाद अलिफ, दाद अलिफ, त्वा अलिफ, ज़ा अलिफ, ग़ाइन अलिफ, ख़ा अलिफ, क़ाफ अलिफ होगा, तो उस अलिफ को जब मोटा पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए सब? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। मोटा जी मैम, पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अलिफ का मोटा कर पढ़ेंगे जब हुरूफ मुस्तालिया के साथ अलिफ मद्दा बन रहा हो, तब उस अलिफ को मोटा पढ़ेंगे। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद लाम को कब मोटा पढ़ेंगे? जब वो लफ्ज़ अल्लाह हो। लफ्ज़ अल्लाह के अलावा कोई भी लाम मोटा नहीं पढ़ा जाएगा, कोई भी लाम मोटा नहीं पढ़ा जाएगा। जब लफ्ज़ अल्लाह से पहले जबर पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे, और लफ्ज़ अल्लाह से पहले अगर जेर हो तो उस लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे। बाकी हर लाम बारीक ही होगा। ठीक है, मोटे हुरूफ, बारीक हुरूफ समझ में आ गए ना अभी? अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह कल से आप लोग क्लास में इस चीज का ध्यान रखेंगे। जी मैम, इंशाल्लाह। सामने अगर जेर हो तो जज़ाकल्लाहु बारीक खैरन पढ़ेंगे। कसीरा मैम। अमीन भैया। हाँ, लफ्ज जी सिस्टर सोहा जमील, आपने कुछ पूछा? लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले अगर जेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह को के लाम बारीक पढ़ेंगे, यानी देखिए बारीक यानी अपना मुंह एकदम ऐसा होंठ चौड़े हो जाएंगे। लिल्लाही बलिल्लाहु दीनिल्लाही, इस तरह। और जब मोटा पढ़ना है तो थोड़े से इस तरह अपना मुंह गोल हो जाएगा, अंदर जुबान। ठीक है, इन्नल्लाह क़ालल्लाहु, इस तरह। ठीक है, एक हिंट मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है ना सिस्टर सुहा जमील, आप समझ गए?
آپ نے سوال کیا تھا. جی میم. جی الحمدللہ میم. ٹھیک ہے, جزاک چلیے اللہ خیر. الحمدللہ. آمین ویاک. چلیے مسجد کا کفارہ پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ